نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ آج ہمارا موضوع ہے ٹخنوں سے نیچے شلوار کا لٹکانا یا کپڑے کا لٹکانا، تہبند کا لٹکانا۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع بن گیا ہے، اس کے بارے میں بڑے سخت رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور کہ یہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر ٹخنوں سے نیچے اگر کپڑا چلا جائے تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ خاص طور پر جب نماز ادا کرنی ہوتی ہے تو اپنی شلواروں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، ٹخنے ننگے کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنی پینٹ پہنی ہوئی ہو تو اس کو فولڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ فولڈ کرنا بھی ناجائز ہے، کپڑے کو فولڈ نہیں کیا جا سکتا، طے نہیں کیا جا سکتا، الٹا کرنا بھی ناجائز ہے، اور اس سے بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کے کوئی مسئلے مسائل ہیں۔ تو اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑا تحقیق کریں، باریک بینی سے صورتحال کا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلہ شاید کچھ اور طرح ہے اور سمجھا کسی اور طرح گیا ہے۔ تو ہماری جو فقہ حنفی کی کتاب قدوری شریف ہے، اس میں جو اس کے بارے میں سطر نماز کا لکھا گیا ہے، وہ سطر کے بارے میں انشاءاللہ کسی اور وقت ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ سطر نماز کا کتنا ہے، کتنا ہونا چاہیے، اور سطر کیا ہوتا ہے وغیرہ۔ مطلب سطر سے مراد پردہ ہے، یعنی جسم کے کس کس حصے کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے۔ نماز کا جو سطر ہے بنیادی طور پر، یعنی بنیادی ارکان میں سے نماز کے جو ارکان ہیں، جو نماز شروع کرنے سے پہلے 6 رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن سطر کا ڈھانپنا بھی ہے۔ تو اس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ گھٹنوں کے نیچے سے لے کر اور ناف کے اوپر تک، یعنی ناف سے لے کر اور گھٹنے سے نیچے، یعنی گھٹنا بھی سطر میں شامل ہے اور ناف بھی سطر میں شامل ہے۔ تو یہ علاقہ ہے ایسا جس میں سطر کا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس میں سطر نہ ہو تو پھر وہ گویا کہ سطر کی نماز نہیں ہوتی، یا نماز کا جو بنیادی ایک رکن ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو اب اس میں اگر ہم سطر کا جائزہ لیتے ہیں تو صاف ظاہر ہے انہوں نے کوئی اپنی طرف سے تو یہ سطر مقرر نہیں کیا، وہ اس زمانے کے حالات، واقعات اور روایات کے مطابق ہی انہوں نے اس کو سطر کو مقرر کیا۔ مقرر نہیں کیا یعنی کہ انہوں نے اس کو درج کیا کہ اتنا سطر ہونا چاہیے جو لازم ہے۔ اس سے اوپر اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں تو اس سے زیادہ بھی کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، یہ کم سے کم ہے، یہ منیمم سطر، اتنا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب اس میں جب قیاس کیا جاتا ہے، اجتہادی معاملات ہوتے ہیں، جیسا کہ ان بزرگوں نے کیے، فقہائے احناف نے اس وقت جب ضرورت تھی، جب انہوں نے سمجھا کہ فرض کریں کہ ایسی صورتحال ہو جس میں ایک انسان کے پاس بالکل ہی کپڑے نہیں ہیں، کوئی بھی کسی بھی وجہ سے حادثاتی طور پر یا کسی بھی وجوہات کی بنا پر، تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ تو اس کی نماز کا پھر یہ ہے کہ وہ الگ کسی خفیہ جگہ پر جہاں اس کو کوئی دیکھے نہ، وہ اس حالت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ وہ جو موضوع ہوگا نماز کا، اس پہ انشاءاللہ بات ہے۔ پھر اگر کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو ان کی جماعت کیسے ہوگی؟ تو پھر وہ ان کا جو امام ہے وہ عورتوں کی جماعت کی امام کی طرح وہ صف کے اندر ہی کھڑا ہو، آگے کھڑا نہیں ہوگا۔ اس طرح کے مسائل فقہ کی کتابوں میں درج ہیں۔ تو فی الحال ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شلوار کا یا تہبند کا ٹخنوں سے نیچے گرانا یہ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں بہت ساری روایات جیسے کہ سنتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں حضرات کو، اور بڑا ہی اس کو لازم اور ضروری حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس میں اگر تو سطر اتنا دور تک ہوتا
تو اس زمانے میں اگر کپڑے اتنے ہی فالتو تھے، اتنے زیادہ کپڑے تھے اور سطر ڈھانپنے کے تمام کے لیے جو انتظامات تھے وہ اتنے زیادہ تھے، تو پھر وہ سطر کو گھٹنوں سے اور ناف تک رکھنے کی تو ضرورت نہیں تھی. وہ تو اسی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ اس دور میں کپڑوں کا اتنا اس طرح کا، جس طرح کہ آج کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں حالات و واقعات آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق چل رہے ہیں. تو یہ ہم نے پچھلے بھی کسی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، حضرات جو دین کے داعی ہیں، وہ اس دور کے ساتھ قیاس کرتے ہیں آج کے دور کو. تو یہ تھوڑا غیر عقلی سی بات ہے کہ آج کے دور کے حالات اور اس دور کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہت زیادہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. تو اس کے مطابق چیزوں کو اس طرح ہی لینا چاہیے جس طرح کے ہیں، اس طرح کے جو مسائل ہیں جس طرح ہیں. تو ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ تک پہنچائیں جو بالکل جس میں وہ بعد کے ادوار کی یا کچھ لوگوں کے خیالات کی یا اس میں آمیزش نہ ہو، جس میں ان کے جذبات اور احساسات اور پسند اور ناپسند اور کسی خاص طرف طبعی میلان ہو، ان کا جو ہے طبعی میلان ہو یا ان کا پسندیدگی کا میلان ہو یا ان کی نفرت کا میلان ہو. تو اس سے ہٹ کے جو صرف اور صرف خالص صورتحال جو صحیح ہے وہ پیش کی جائے. اس کے بارے میں پھر اس کو عقل عام کے تقاضوں میں بھی دیکھا جائے وہ پوری اترتی ہیں باتیں یا نہیں پوری اترتی. تو جب سطر جو گھٹنے سے ناف تک ہے تو پھر اس میں تو وہ ایریا آتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں سطر کا ہونا ہے، وہ اس کا کپڑے کا لٹکانا یا نہ لٹکانا. اچھا، اب اس میں ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ اس میں کہ ایک اور جو روایت پیش کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ تکبر کی یہ علامت ہے. تو تکبر میں یہ نہیں کہ اس دور میں تو کپڑے اتنے محدود تھے، اتنے کم تھے کہ سطر ہی اتنا کم تھا. اگر زیادہ ہوتا تو پھر زیادہ سطر مقرر کر دیا جاتا. اتنا جس طرح کے آج کے حالات میں ہم قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح آج ہمارے پاس لوگوں کے پاس 10 20 20 50 50 سوٹ ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. تو اس دور میں کیا کس طرح کے کپڑے ہوتے تھے، کیا حالات تھے، یہ جو ہے اس کو یہ سب خیالی باتیں ہیں. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، آج سے 100 سال پہلے جو ہمارے بزرگ تھے والد محترم جو انڈیا میں جب انہوں نے وہ بتاتے تھے، ہم نے ان سے سنا ہے، خود سنا ہے کہ وہ یہ 100 سال کے اندر کی بات ہے کہ وہ ایک آدھ ہی سوٹ ہوتا تھا اور عمومی طور پر وہ کوئی جو تہبند ہوتا ہے گرمیوں میں تہبند اور یا کوئی پورا اس طرح جس طرح کا بھی کوئی وقت کے مطابق کوئی ایک آدھ قمیض اور نیچے تہبند، یہی رواج تھا. یا کوئی بہت صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے تو وہ شلوار پہن لیتے تھے اور ایک آدھ سوٹ بھی اس لیے سلوا کے رکھا ہوتا تھا سائڈ پہ کہ چلو کہیں کوئی فنکشن، کوئی شادی، کوئی بیاہ، کوئی لینا دینا، کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو وہ. اچھا، اس میں بھی یہ تھا کہ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ہر بندے نے ایک ایک دو سوٹ سلوا کے رکھے ہوئے تھے. وہ اس میں یہی ہوتا تھا کہ ایک گھر میں حتیٰ کہ ہمسایوں میں بھی اگر کسی کو کہیں جانا پڑ جاتا تھا تو وہ کسی سے سوٹ مانگ کے پہنتا تھا. مطلب یہ ہمارے اسی پچھلی کچھ عرصے کی 100 سال کے اندر کے واقعات ہیں. تو سمجھ سے باہر یہ بات ہے کہ اس دور میں کہاں سے کون سی وہ ایسی جہاں پہ کون سے علاقے میں کپاس کا وہ اہتمام ہوتا تھا جہاں اتنی زیادہ، جیسے ہمارا ماشاءاللہ ضلع بہاڑی کا جو علاقہ ہے وہ کافی عرصہ تک کپاس کی کاشت میں دنیا میں کافی اہمیت کا حامل تھا، نمبر 1 پہ آتا تھا شاید. اب تو خیر ہمارے علاقے میں کپاس کی کاشت جو ہے وہ مفقود ہو گئی ہے، ناپید ہو گئی ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ورنہ تو ڈھیر لگے ہوتے تھے آج سے 20 25 سال پہلے کپاس کے، اور اب تو کہیں نظر آتی ہے. تو مکہ تو بواد غیر ذی زرع تھی، اس میں کہاں یہ سارا تھا. پھر چلو کسی اور شام میں، یمن میں یا کسی اور علاقے میں ہم گمان کر لیتے ہیں کوئی ایسا تھا. تو یہ وہ کہاں اتنی زیادہ تھیں وہ کھڈیاں جو اس دور میں ہم نے بھی دیکھی ہے. ہمارے گاؤں میں بھی
آج سے 25-30 سال پہلے تک وہ کھڈیاں تھیں، شاید اس سے پہلے کو ہوں گے اور تھوڑا عرصہ، تو وہ ایک گڑھا سا زمین میں کھود کے اور وہ دھاگے لگا کے آگے لگایا ہوتا تھا، وہ اس میں مارتے تھے اور ایسے، تو مطلب اتنا زیادہ وہ تھا، جبکہ یہ 100 سال 150 سال کے اندر کی جو وہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ آ چکا تھا، اس کے باوجود یہ تھا جو کپڑوں کا فقدان تھا، اتنے کم تھے کپڑے 100 150 سال کی. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا عرصہ پہلے کہاں پہ وہ اتنا ٹیکسٹائل کا جو انڈسٹریل زون تھا وہ کہاں پہ تھا، کون سے یمن میں تھا یا کون سے علاقے میں تھا جہاں پہ اتنا ہی زیادہ کپڑا بنتا تھا کہ جہاں پہ وہ ان کے تہبند پہن کے اور وہ نیچے سے گھسیٹتے ہوئے کوڑا. ہمارے یہاں پہ بھی ایسے کچھ لوگ ہم نے بھی دیکھے ہیں. آج ابھی اسی کچھ 10 20 30 سال کے عرصے کے اندر ہم تو ظاہر اپنے ہوش کی بات ہی کریں گے کہ بھی وہ کئی لوگوں کی جو تہ بند ہوتے تھے، دھوتیاں جن کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ نیچے ان کی رگڑ رہے ہوتے تھے زمین کے ساتھ، اور کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ کوڑا کرکٹ بھی ساتھ ہی گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. تو وہ یہاں پہ آج کے دور میں یہ تفاخر کی کسی حد تک تفاخر بھی اس میں کیا ہے کہ چلو وہ ہوگا بھی کسی کے دماغ میں تفاخر کا جو پہلو ہے، تو تکبر کا یا فخر کا یا جو بھی، تو یہ اس دور میں یہ جو قیاس کیا جاتا ہے اس اتنا کپڑا کہاں ہوتا تھا وہاں پہ، تو اتنا بڑی مشکل سے وہ کہ جو ضروری سطر ہے وہی ڈھانپنے کا اہتمام ہوتا تھا. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے کہ کسی کی نماز کی صحت پہ فرق پڑے. اس کے علاوہ یعنی اگر آپ کی شلوار جو ہے یا آپ کا تہبند اگر ٹخنے سے نیچے چلا گیا تو گویا آپ متکبر تصور کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ اور جو مرضی متکبرانہ رویہ اختیار کریں یا تفاخرانہ رویہ اختیار کریں، انسانوں کو انسان نہ سمجھیں، اپنے آپ کو فوق الفطرت مخلوق سمجھتے ہوئے کوئی ایسا رویہ اختیار کریں اپنے کسی بھی حوالے سے، یہ ہمارے ہر شعبہ زندگی میں ہمارے حضرات، ہر طرح کے حضرات کے اندر یہ تفاخر کا پہلو پایا جاتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں، اگر ہوتا تو پھر وہ سطر بھی ہمارا اس طرح تھوڑا زیادہ ہوتا. تو اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق اور اس دور کو ذرا تقابلی جائزہ لیا جائے تو آج سے 50 100 سال پہلے کا اور آج کے دور کا کوئی تقابل نہیں ہے، تو 1400 سال پہلے کا کیا تقابل ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس طرح کی جو مباحات ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں، چلو مباحات کہہ لیں یا مکروحات کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، تو ان معاملات میں اتنا اختلاف رائے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اتفاق رائے کی ضرورت ہے. ہمیں ان باتوں کے اوپر جمع ہو جانا چاہیے. یہ کسی کا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے، وہ کس طرح کے کپڑے پہنتا ہے، وہ کس طرح کے کپڑے نہیں پہنتا ہے. اسلام کا یہ موضوع نہیں ہے. اسلام ان چیزوں کو آپ کے وہ مسلط اوپر نہیں کرتا. اسلام آسانی کا دین ہے. آج اسلام خوشخبری کا دین ہے. اسلام سہولت کا دین ہے. ہمارے نبی کو نے فرمایا ہے کہ خوشخبریاں پھیلاؤ، آسانیاں پھیلاؤ، اور مشکلات نہ پیدا کرو لوگوں کے لیے تنگیاں نہ پیدا کرو، لوگوں کو خواہ تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو، ڈراؤ نہیں. اور اگر ایک بندے کی شلوار جو ہے وہ گھٹنے کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ اس کے مطابق، اور تکبر اس کے اندر جو ہے وہ فرعون سے بھی زیادہ ہو، تو پھر کیا اس کا کریں گے. اور یہ عمومی طور پر یہ ہم نے یہی رویہ دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ تکبر میں بھی وہ اوپر ہوتے ہیں کافی، جس طرح ان کے تہبند اوپر ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کپڑوں کی بجائے، ہم کسی کے لباس کی بجائے، ہم اس کے کردار اور اخلاق کو بہتر بنانے کی، اخلاق کی تربیت کریں. ہم کسی لوگوں کے جو گفتگو ہے اس میں ایک شستگی اور شائستگی لانے کے لیے لوگوں کی تربیت کریں. ہم لوگوں کے اخلاق درست کرنے کے لیے جو بھی دعوت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عملی طور پر کر کے دکھائی ہے، وہ مثالیں سامنے رکھیں، وہ انشاءاللہ وقت پر ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو درست فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔